رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے، اور پھر ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ اب یہ تو واضح ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ادا کر لینے سے رب تعالیٰ بندے کو متقی بنا دیتا ہے، صاحب تقوی بنا دیتا ہے، اور صاحب تقوی ہونا ایک ایسی علامت ہے جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں رب کریم نے فرمایا دیا، ھدی للمتقین۔ اگر ہدایت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو کہ کس کو ملے گی یا کس کے واسطے ہے، کس کے لیے ہے، تو فرمایا سن لو، میری ساری کی ساری ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور اس کلام میں جو سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں مٹھاس کتنی ہے، اس میں رس کتنا ہے، ذرا یہ دیکھیے۔ رب کریم فرماتا ہے، اے ایمان والو۔ اب ذرا بندہ اس پہ غور کرے، ایک چشم تصور ہے، دل کا تخیل ہے، بندہ ذرا تخیل میں آئے، یار یہ وہ پکار ہے جو رب رحمان کی زبان قدرت سے ادا ہوئی ہے۔ اس رب کریم نے اپنی قدرت والی زبان سے پہلے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو۔ ہر صاحب ایمان اس میں مخاطب ہے، ہر صاحب ایمان کو خطاب کیا گیا۔ اب جتنا ماڑا ہے، جتنا کمزور ہے، چاہے ایمان کے حوالے سے ذرہ برابر بھی اس کی نیکیاں نہ ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہے، رب کریم نے عرش معلیٰ پر بیٹھ کر کہیں سے پکار دیا، اے میرے پیارے بندے، میں تجھ پہ روزے فرض کر رہا ہوں، اور اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تو متقی بن جائے، اور تجھے صاحب تقوی اس لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ تو صاحب ہدایت بن جائے، اور صاحب ہدایت اس لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ جب مر کر میرے حضور آئے تو میرے مکھڑے کا دیدار کر سکے، میرے مکھڑے کو تک سکے۔ میں تو ہر وقت ہی تکتا ہوں نا، خدا تو ہر وقت اپنے بندوں کو تکتا ہے، دیکھتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے، لیکن اس کی یہ بھی چاہت ہے، اس کی یہ بھی مشیت ہے کہ جس طرح میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ بھی وقت آئے کہ میرا بندہ کہے یہ میرے مالک کا مکھڑا ہے۔ در حقیقت رب کریم اپنا مکھڑا اور اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے اور متفق علیہ ہے۔ جب متفق علیہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا جاء رمضان، جب بھی رمضان آتا ہے نا تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، رب کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی میٹھی بات ہے کہ جنت کے دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں، ساری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وغلقت ابواب النار، کیونکہ جنت کے مد مقابل جہنم، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم بند ہو گئی۔ مولا کریم یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور جہنم کے دروازے بند ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ رب کریم فرمانا چاہتا ہے میرے بندو، ایسے تو ہر کام میں محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، بڑی بڑی عبادتیں کرو گے، بڑے وقت لگیں گے، پھر جا کر جنت ملتی ہے، پھر جا کر جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ لیکن زبان مصطفیٰ سے یہ گواہی آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے بھی ایمان کی حالت میں ایک روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں ایک روزہ رکھا، رب کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حدیث پاک الفاظ ہیں 70 سال کی اس کے اور جہنم کے درمیان دوری پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت کے دروازے کھل جانے کا مطلب اور جہنم کے دروازے بند ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم اس مہینے میں جہنم سے بچ جانا اور جنتی ہو جانا آسان پیدا فرما دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل کرو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ ماحول بن جاتا ہے نیکیوں کا، جیسے ہر شے کا سیزن ہوتا ہے نا، یہ رب کریم کا سیزن ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا۔ اب برائی کے دو عنصر ہیں، دو اسباب، ایک وہ سبب ہے جو خارج میں ہے، شیطان کا اثر جس کو ہم کہتے ہیں، شیطان کا اثر ہے، وہ خارجی سبب ہے، خارجی عنصر ہے، اور ایک سبب ہمارے اندر ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس، نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ۔ یہ نفس امارہ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے لفظ سنا ہوگا،
13ویں سپارے کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ نفس ہمارا بھی ہمیں برائی کی طرف اور ایسی خواہشات کی طرف ابھارتا ہے جو رب کریم کو ناپسند ہوتی۔ رب کریم نے فرمایا اے میرے بندو، میں بہر کے جو خارجی عناصر ہیں برائی کے، ان کو بند کر رہا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ فرمایا شیاطین کو جکڑ دیتا ہوں، شیاطین کو باندھ دیتا ہوں، اور باقی رہا تمہارے اندر کا عنصر سبب، تو فرمایا اس کو روزے کے ذریعے بند کر دیتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے نا، غیبت سے، چغل خوری سے، گناہ سے، نماز چھوڑنے سے، ہوا قسم کے جتنے بھی نافرمانیاں ہیں بندہ اس سے رک جاتا ہے، حیا آتا ہے۔ بندہ جب رکتا ہے تو بہر کے عناصر رب کریم فرماتا ہے میں پہلے سے بند کر رہا ہوں، اور اندر کے روزے کے ذریعے بند کیے جاتے ہیں۔ اندر اور بہر کے دونوں عناصر برائی کے بند کر کے اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے اے میرے بندے آجا، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، آجا جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہما قسم کی جتنی بھی خیر ہے وہ ساری کی ساری امت مصطفیٰ پر انڈیل دی جاتی ہے۔ جو کچھ بھی مانگے رب کریم عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس تم مانگتے جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت پہاڑ بن کر کے تم پر برستی ہے۔ بس مانگنے والے بن جاؤ، پھر رب کریم کی رحمت ہی رحمت ہے۔ آسمان کے دروازے بھی کھلے، جنت کے دروازے بھی کھلے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، اور رب کریم کی پکار آ رہی ہے اے صاحب ایمان، تجھ پر میرے روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تو متقی بن جائے، تاکہ تو صاحب ہدایت بن جائے، تاکہ تو جنتی بن جائے، تاکہ کل قیامت کے دن میرے مکھڑے کا دیدار کر سکے۔